تو راشد کی ملاقات ہوئی ملک الشعراء محمد تقی بہار سے. تو راشد نے فخریہ یہ بتایا کسی کو کہ ملک الشعراء نے مجھے کہا ہے کہ شما در زبان حافظ و سعدی گفتگو میں کنی. اچھا. تو وہ جو سننے والا تھا وہ ہوشیار آدمی تھا، اس نے کہا کہ اس نے آپ کو یہ کہا ہے کہ تو جو فارسی بول رہا ہے یہ حافظ و سعدی کی ہے، یہ ہماری نہیں ہے، ہمارے دور یہ وہ نہیں ہے. تو زبان کا یہ جو ریفریشر کورس ہوتا ہے یہ کرنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے. چاہے وہ کسی بھی زبان میں ہو. تو سوال جو استادی کا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ازرا پاؤنڈ نہ ہوتا تو یولیسز اور ویسٹ لینڈ نہ ہوتے. مثلا ایلیٹ سے پوچھا گیا، ایک انٹرویور نے اس سے پوچھا کہ what did Pound cut from the wasteland? Did he cut whole sections? تو اس نے کہا yes, whole sections. For instance, there was a section about shipwreck. Pound cut it and said it is of no use trying to do something that somebody else has done as well as it can be done. اچھا، بہتر طریقے سے جو آدمی پہلے کام کر چکا ہے کر چکا، اس کو کرنے کی ضرورت اس نہیں، کو دہرانے کی ضرورت نہیں. بہت اچھا. ایک پھر یہ کہا کہ ڈو ناٹ امیٹیٹ پوپ، اچھا کہ اس کی نقالی نہ کرو پوپ کی. If you want to parody Pope, you have to write better verse than Pope and you can't. تو یہ ہوئے شعروں کو کہنا بری بات نہیں ہے، ان کو ایسے کہنا کہ پہلے سے بہتر لگنے لگے، نکھر آئے. نکھر آئے. کوئی کتنا ہی عظیم شاعر کیوں نہ ہو، اس کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آپ کے مصروں سے جھانکے. اس شرط پہ کسی کو میں عظیم نہیں کہتا. حالانکہ ہم لوگ حافظ کے، سعدی کے، ان کے پڑھنے والے ہیں اور ان سے بھی بڑھ کے بے دل کے پڑھنے والے ہیں. تھوڑا سا کام لیکن غالب کے مصروں میں جب وہ جھانکتا ہے وہ تو خوش ہوتا ہے. جی غالب خوش ہوتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں. مثلا میں اس قطر بہن کے باوجود اور کاٹ چھانٹ کے باوجود بے دل کے یہاں ایسے شعر ہیں غالب کے یہاں جن کی شرح ممکن نہیں. ٹھیک ہے، کسی دن ہم بیٹھیں گے، کوئی ایک شعر رہیں گے، اس پر بات کریں گے. اور اتنی شروع غالب کی لکھی گئی ہے. ایک چھوٹی سی شوکت میرٹھی کی جس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا، کچھ شعروں کی شرح اچھی، جبکہ میر کی شرح نہیں آئی. شمس الرحمان فاروقی نے جو کچھ 60-65 برس پڑا اس کو میر پہ جاری کر دیا. ٹھیک ہے، ایک کوشش تو ہے، اور اس پر انہیں انڈیا کا سب سے بڑا ایوارڈ بھی ملا. اس سے بھی بڑا ملنا چاہیے تھا، ظاہر ہے، اور بھی بڑا ملنا چاہیے، اور سومس بھی ملنے چاہیے. لیکن میرے نزدیک میر سے معنی نکالنے کے بجائے میر میں معنی ڈالے گئے، لیکن جس کو میں معنی کا قبضہ غاصبانہ کہتا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ایک بڑے کینوس پر کیا ہوا، بڑے اسکیل پہ کیا ہوا کام ہے، اور اس طرح کے کام اگر اور ہوتے جی تو ہم پھر وہ تو کوئی اور بھی کرتا. پھر ہم تو استادی شاگردی کے حوالے سے جو بات ہم کر رہے تھے، وہ میں یہ نہیں ہے کہ استاد اس کو میں زبان یا متن کی کوئی شرح سکھاتا ہے، وہ اس کو تہذیب سکھاتا ہے. اور تہذیب میں دھڑکتے ہوئے بعض اقدار جو اس کی ہیں وہ بتاتا ہے کہ یہ قدریں کس نے داخل کی، کیسے داخل ہوئیں، اس تہذیب کی تاریخ کیا ہے. میں ایک بار دوہرا دوں کہ میرے نزدیک تہذیب فطرت کے متوازی انسان کی بنائی ہوئی کائنات کو تہذیب کہتے ہیں.